بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ مجلس بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس میں تذکرہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ بنائی گئی اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے تذکرے میں ثواب ہے، اس کی یادوں میں ثواب ہے، اس کے ذکر میں ثواب ہے، ہر اعتبار سے ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی کے ذکر کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، تو یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انتہائی بابرکت مجلس ہے، اور میری درخواست تو یہ ہے کہ یہ صرف ربیع الاول ہی کے نسبت پر ایک مرتبہ نہ ہو بلکہ بار بار ہو، تاکہ ہمارے جوانوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت آئے، آپ کی مبارک زندگی آئے، آپ کی لائف آئے، اور مبارک زندگی کو پڑھ کر کے ہمارا جوان اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، میں بہت مختصر چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، اس لیے کہ آپ نے سورۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تفصیل سے سنا۔ جو مولانا عمران صاحب گفتگو کر رہے تھے، سورۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تفصیل سے آپ نے سنا۔ حضرت کی شان اقدس میں چند باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں بہار کو؟ اسپرنگ۔ ربیع کا معنی بہار، اسپرنگ کو بولتے ہیں۔ ہر چیز پر بہار آتی ہے، سن اور آفتاب پر بہار آتی ہے، ایسی کہ دوپہر کو آنکھیں دیکھنے کو نہیں ٹھہرتی۔ چاند پر بہار آتی ہے 14ویں رات کو، کہ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو بدر منیر ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ انسان پر بہار آتی ہے کہ جب یہ جوان بنتا ہے تو چہرہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو انسان پر بہار آتی ہے، چاند پر بہار آتی ہے، ستاروں پر بہار آتی ہے، باغ و بہار میں باغ میں بہار آتی ہے، گارڈن میں بہار آتی ہے، درختوں میں بہار آتی ہے، ہر چیز پر بہار آتی ہے، لیکن تمام کی بہار خزاں رسید ہے، اس پر ڈھلوان ہے۔ آفتاب شام کو ڈھل جاتا ہے، چاند 15 کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی جوانی میں جو بہار آئی تھی وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ جوانی ایسی تھی کہ نظر نہیں ہٹتی تھی، اور بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ آنکھیں ڈھلی ہوئی ہے اور نلکیاں پڑی ہوئی ہے، اور اس کا منہ جو ہے دانت گرے ہوئے ہیں، اور کیا سے کیا گویا پوسٹ مین کا ڈبہ بن چکا ہوتا ہے کہ جس کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ایک جوانی تھی کہ بہار تھا، اور ایک بڑھاپا آیا کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ ایک باغ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے وہاں ونٹر کے اندر کہ اب اس پر خزاں شروع ہوا، اس کے پتے بدل گئے، پتے جھڑنے لگے۔ دنیا کی تمام چیزوں پر بہار آئی، لیکن ربیع الاول میں ایک بہار وہ آئی محمد الرسول اللہ کے نام سے، جو 1400 سال ہو گئے اس پر خزاں نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا، اور وہ ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر بہار ہی بہار، بہار ہی بہار، کبھی خزاں ان پر نہیں آئے گا، بلکہ قیامت میں بھی خزاں نہیں آئے گا، قیامت میں بھی ڈھلوان نہیں ہوگا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ کی ذات بابرکت اس ربیع الاول میں بہار کو لے کر کے آئی، اور پھر عجیب و غریب نکتہ ہے کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ربیع الاخر ہے،
اور ربیع الاخر میں ایک شخصیت مقدسہ پیدا ہوئی ہے جس کی ولایت کو ساری دنیا نے تسلیم کیا، اور وہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو گیلان کے رہنے والے تھے، اور حق تعالی نے وہ مقام ولایت عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ تمام اولیاء کے سر میرے قدم کے نیچے اللہ نے رکھے ہیں، تو کسی بزرگ نے عراق یا ایران کے اندر یوں کہا کہ سب کے سر تو عبد القادر کے تحت ہوں گے، میرا سر نہیں ہے، تو اللہ تعالی جل شانہ نے ان سے ولایت چھین لی، حتیٰ کہ نماز کا شوق بھی ختم ہو گیا۔ ربیع الاخر میں ان کی ولادت ہے، لیکن عجیب نکتہ ہے کہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا 11 تاریخ کو، 11 ربیع الاخر کو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 12 تاریخ کو، اور 12 میں 11 آتا ہے، 11 میں 12 نہیں آتا۔ اشارہ ہوا کہ عبد القادر جیلانی کی ولایت یہ تابع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 میں 11 ہے، 11 میں 12 کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ولی کی ولایت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے۔ مل صاحب جب کرامت پر معجزات پر کچھ باتیں کر رہے تھے، بہت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ویسے تو باؤنس جا رہا تھا مجھے، لیکن کچھ نہ کچھ میں سمجھ رہا تھا کہ کرامت اور معجزات پر گفتگو کر رہے تھے۔ انبیاء کو مکلف بنایا گیا کہ اپنے معجزات کو ظاہر کرو، اس لیے کہ تمہارے نبوت کی دلیل ہے، یہ تمہیں ظاہر کرنا پڑے گا اپنے دلائل کو، تاکہ تمہیں لوگ نبی تسلیم کریں۔ اور اولیاء کو کہا گیا کہ اپنی کرامتوں کو چھپاؤ، بہت پہلوان بن کر کے کرامتوں کو ظاہر نہ کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے نہیں اور تمہیں معبود بنا کر کے ہلاک نہ کر دیں۔ فرق ہے، انبیاء کو معجزات کے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا، ولیوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرو۔ ولی تابع ہیں نبوت کے، اسی لیے حضرات اکابر میں بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ عام اولیاء جو ہیں وہ نبی نہیں، صرف ولی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، ولی بھی ہے۔ ولی کا معنی اللہ کا دوست، اور نبی کا معنی اللہ سے خبر لے کر امت تک پہنچانے والا، نبؤن سے ہے، اور رسول کا معنی قاصد، اللہ کا پیغامبر جو وہاں سے پیغام کو لے کر امت تک پہنچائے۔ القاصد بین الحق والخلق، مخلوق اور اللہ کے درمیان رسول جو ہے وہ قاصد ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام میں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ اب علماء بحث کرتے ہیں کہ نبی کی نبوت افضل ہے یا نبی کی ولایت افضل ہے، عام ولیوں کی بات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے۔ متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نبی کی ولایت افضل ہے نبی کی نبوت کے مقابلے میں، اس لیے کہ نبوت میں توجہ الی المخلوق ہے، مخلوق کو خبر دینا ہے، اور ولایت میں نبی کی توجہ اللہ کی طرف ہے، دوست ہیں اللہ کے، تو نبی کی ولایت جو توجہ الی اللہ ہے وہ افضل ہے اس توجہ کے مقابلے میں جو مخلوق کی طرف ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خطبہ مختصر دو اور نماز طویل کرو، کہ رات تمہاری طویل ہو اور خطبہ مختصر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ بدل گیا، ہمارے خطیب صاحب جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ لمبا پڑھتے ہیں اور نماز مختصر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز طویل ہو، کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں توجہ مخلوق کی طرف ہے اور نماز میں توجہ خالق کی طرف ہے، تو جو توجہ خالق کی طرف ہو وہ افضل ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں جو مزہ آتا ہے، جو لذت آتی ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ ان العبد یناجی ربہ، بندہ اپنے رب سے جو ہے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، تعالی جل شانہ سے، اپنے محبوب سے یہ بندہ باتیں کر رہا ہے۔ افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قرات لمبی ہو، لیکن امام صاحب کو مکلف بنایا گیا کہ جب تم نماز پڑھاؤ گے جماعت کے ساتھ تو اس میں پیچھے والوں کی رعایت بھی کر لینا، اتنی لمبی قرات بھی نہ کرنا کہ تھک جائے۔ فإن فیکم الضعیف والمریض وذا الحاجہ، پیچھے ضعیف بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، ان کی رعایت کر کے نماز پڑھانا، اتنا لمبا نہ پڑھانا کہ لوگ تھک جائیں پیچھے۔
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی معاذ ابن جبل نے اور ابی ابن کعب نے تھوڑی سی لمبی نماز پڑھا دی، حضرت غصے ہو گئے اور آپ کے چہرے انور پر سرخی آ گئے اور آپ نے فرمایا معاذ امت کو فتنے میں نہ ڈالو، اتنی لمبی قرات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ تھک جائیں۔ اور حضرت کا مزاج یہ تھا کہ جب نماز پڑھاتے تھے تو مختصر، حتیٰ کہ پیچھے چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں اور بچے لے کر آتی تھی، تو بچوں کے رونے کی آواز آتی تو بھی حضرت نماز کو مختصر کر دیتے کہ ماں پریشان ہوگی، تو بچے کے رونے کی آواز کو سن کر بھی آپ نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ ذات اقدس ایسا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا کہ وہ ذرہ برابر کسی کی تکلیف کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، نماز جیسی نماز بھی مختصر کر دیتا تھا اور رعایت کر لیتا تھا ان ماؤں کی جن کے بچے رو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امامت والی نماز تو تھوڑی مختصر ہو، سنت کے دائرے میں مختصر ہو، لیکن اکیلے جب خود نماز پڑھیں تو لمبی پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی نماز لمبی ہو۔ نبی علیہ السلام اپنی نماز جب پڑھتے تھے رات میں تہجد تو حتیٰ ورمت کا دمہ ہو، پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، بعض روایتوں میں خون نکلنے لگتا تھا، تو اپنی نماز لمبی پڑھتے تھے۔ ہمارا مسئلہ الگ ہو گیا کہ ہم پڑھاتے ہیں تو لمبی پڑھاتے اور پڑھتے ہیں تو مختصر پڑھتے ہیں، تو ہمارا مسئلہ تھوڑا پلٹ گیا۔ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا، بہت بڑا ادیب گزرا ہے، بہت بڑا خطیب گزرا ہے، بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آئینہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم جب صبح کو نکلتے ہو تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہو کہ کوئی داغ نہ ہو۔ فرمایا اپنی زندگی کے باب میں بھی حضور کے آئینے میں دیکھ لیا کرو کہ تمہاری روح پر کوئی داغ تو نہیں ہے، ورنہ اللہ تمہاری روح کو رد کر دے گا۔ دائرے سنت میں ہر عمل جو ہے قابل قبول ہے، دائرے سنت میں، سنت کے دائرے میں، چاہے وہ مختصر عمل ہو۔ اسی لیے اذا امرهم بما یطیقون، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو جب عمل کا حکم دیتے تھے تو جتنی طاقت ہو، بہت زیادہ نہیں، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو مغفور ہے، معصوم ہے، آپ کے کوئی گناہ نہیں، آپ 100 عبادت کر لو تو چلے گا، ہمیں تو ذرا مجاہدہ والی عبادت چاہیے، اس لیے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں ذرا لمبی عبادت چاہیے اور ذرا مجاہدے والی عبادت چاہیے۔ حضرت غصے ہو گئے اور فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں مختصر عبادت کرتا ہوں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات نہیں مان رہے ہو؟ میری بات مانو، میں تمہیں جو مختصر عبادت دے رہا ہوں اسی کو کرو۔ اسی لیے میرے بھائیوں رخصت بھی سنت ہے، مسئلہ سمجھنا یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے سمجھاتا، رخصت بھی سنت ہے۔ رخصت بھی سنت ہونے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی بیمار ہے، علیل ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، قرآن اور حدیث میں کہا گیا کہ تجھے رخصت ہے کہ تو روزے کو چھوڑ کر کے اس کا فدیہ دے دے۔ اب اپنی بہادری بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو رکھوں گا، اور دوپہر تک میں پریشان ہو جاتا ہے، سب کو برائی میں، حالات میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں روزہ چھوڑنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں ہے اور شریعت کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 2 رکعت پڑھو، اب یہاں بہادری بتا کر کہ نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، 2 پڑھنا یہ بھی رخصت ہے۔ جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت بتائی ہے یہ رخصت بھی سنت ہے، اور اس سنت پہ عمل کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا کرے گا۔ شریعت میں اللہ کے وہاں مقصود مجاہدہ نہیں ہے، شریعت میں اللہ کے وہاں مقصود سنت رسول ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھانچے میں چھوٹا سا عمل بہت زیادہ ثواب والا، اور سنت رسول سے ہٹ کر بڑے سے بڑا عمل وہ ثواب تو رکھے گا لیکن وہ ثواب نہیں ہوگا جو سنت والا ہو۔ علامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فوائد جلیلہ، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہوا اور جو ہے فرشتہ
سب کے نام بول کر کے جناب آئیں اپنا ثواب لے جائیں، جناب آئیں اپنی تسبیح کا ثواب لے جائیں، آپ آئیں اپنی تسبیح کا ثواب، سب کے نام بول کر ثواب دیا جا رہا ہے۔ پھر دفتر بند ہو گیا تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں دورہ گیا، میں بھی تو نماز کے بعد تسبیح پڑھتا تھا، آپ مجھے کوئی ثواب نہیں دے رہے، میرا نام بھی نہیں آیا۔ تو فرشتوں نے خواب میں بتایا آج ان کو ثواب ملا ہے جو سنت رسول کے مطابق نماز کے بعد تسبیح پڑھتے تھے۔ فرمایا سنت رسول، فرمایا نبی نے نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے، تم 100 مرتبہ پڑھتے تھے، مجاہدہ ضرور ہے تمہارا لیکن سنت کے دائرے سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے آج تم کو ثواب نہیں ملے گا۔ عمل چھوٹا ہو لیکن سنت کے دائرے میں۔ توکل شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں خلفائے اربعہ کے ساتھ، ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ، اور خواب میں حضرت نانوتوی بھی ہے، اور توکل شاہ حضرت نانوتوی سے کہہ رہے ہیں کہ ملک قاسم چلو حضور کو ملنے کے لیے۔ دونوں خواب میں چلے تو توکل شاہ دوڑ رہے، بڑے بزرگ ہیں، دوڑ رہے، ان کی بڑی کرامات ہے، وہ دوڑ رہے، حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے۔ تو توکل شاہ نے کہا کہ تمہیں جو ہے نبی سے محبت نہیں ہے، دوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں اسی طرح چلوں گا۔ توکل شاہ جب خدمت اقدس میں پہنچے ہیں تو مصافحہ ہوا اور حضرت نے اپنی پڑوس میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے ہیں تو مصافحہ ہوا اور حضرت نے گود میں بٹھا لیا۔ تو توکل شاہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضرت ادب کے ساتھ جتنے محبت اور جذبات میں دوڑتا ہوا میں آیا، قاسم اتنے جذبات میں نہیں آیا، آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، مجھ کو پڑوس میں بٹھایا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جواب دیا، میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کا قدم ہے وہاں میرا قدم پڑے تاکہ کچھ برکت مل جائے۔ میں نے اس واقعے کو میرے متعدد اکابر سے سنا، لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے یہ واقعہ سنا تھا تو قاری صاحب رو رہے تھے اور روتے ہوئے فرمایا کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے اگر نبی کی گود مل جاتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھ دو گے تو یقیناً سفارش مل جائے گی۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تو بہرحال ربیع الاول جو ہے وہ ایک بہار لے کر کے آیا ہے، اور ایسی ذات اقدس کی بہار ہے کہ جو کبھی خزاں آنے والا نہیں ہے، جس پر زوال آنے والا نہیں ہے۔ کسی کے بولنے سے نبی کی ذات اقدس پر کوئی خزاں نہیں آتا ہے، کسی کے کیچڑ اچھالنے سے، پتھر مارنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، آپ کے خلاف باتیں کرنے سے آپ پر کوئی خزاں آنے والا نہیں ہے۔ آپ کا سورج چمکتا اور دمکتا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ ہمارے بہجت النفوس کے مصنف اور مؤلف جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ اپنی شرح کے اندر علامہ ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا اس سے ہوئی کہ آپ سچے خواب دیکھتے تھے۔ شروع 6 مہینے سچے خواب دیکھے، اس کے بعد غار حرا میں آپ کو نبوت ملی، اور ادھر خواب دیکھتے تھے اور صبح کو واضح ہو کر کے الرؤیۃ الصالحہ والرؤیۃ الصادقہ، سچے خواب سامنے آ جاتے تھے، تعبیر بالکل جو رات میں دیکھا وہ تعبیر سامنے آتی تھی۔ فرمایا سچے خوابوں سے اللہ نے نبوت کی ابتدا کرا کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جیسے صبح صادق کے موقع پر آپ کے خوابوں کی تعبیر سامنے آئی ہے، اسی طرح روحانی طور پر آپ کی نبوت کا صبح صادق بھی اب طلوع ہو چکا ہے، اور صبح صادق کے بعد آفتاب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آفتاب نبوت بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو آپ کو دیکھے گا صداقت کی نظر سے وہ صدیق بنے گا، اور جو آپ کو نہیں دیکھ پائے گا کسب کی وجہ سے وہ ابو جہل بنے گا۔ اور پھر جتنے لوگ بولتے چلے جائیں گے وہ سب ابو جہل کی ذریت ہوگی، اور جتنے لوگ قیامت تک آپ کی تصدیق کرتے چلے جائیں گے وہ سب صدیق ہوں گے۔ یاد رکھیے صدیق صرف ابو بکر نہیں ہے، قیامت تک صدیق ہے، قیامت تک صدیق ہے۔ جتنے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے چلیں گے وہ سب صدیق ہے۔ آپ بھی صدیق ہو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا سچا رسول ہے، سچا رسول۔ مجھے ایک فون آیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے کہا خوشی مناؤ یار، کہ لا الہ پڑھتا ہوا گیا، تسبیح پڑھتا ہوا گیا، اللہ کا نام لے کر کے گیا، اللہ اللہ کرتا ہوا گیا، اور میں نے کہا اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ قبر میں جاتے ہی اس نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما لی۔
بخاری شریف میں ہے انکم تفترون، تم قبر میں میرے باپ میں آزمائے جاتے ہو، تمہیں میرے متعلق سوال ہوگا۔ اب یہ سوال کیسے ہوگا؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ مرحوم کی قبر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کو فار دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ صاحب کون نظر آ رہے تم کو؟ تو اگر مومن ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ھذا رسولنا بالبینات والہدی، یہ ہمارے رسول ہیں جو ہدایت لے کر کے آئے تھے اور میں نے ان پر ایمان لایا اور میں نے ان کی اسلام کو قبول کیا اور ان پر ایمان لایا ہوں، یہ میرے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اس نے وفات کے بعد اپنے نبی کی زیارت فرما لی، ہمیں تو زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس نے تصدیق کی وہ سب صدیق ہیں، البتہ ابو بکر صدیق امام الصدیق ہے، سب کے امام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے اور وہ بہار لے کر کے تشریف لائے جس پر موسم خزاں کبھی نہیں آنے والا ہے، پتجھڑ کا موسم کبھی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کا آفتاب نبوت قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی چمکتا ہی چمکتا رہے گا۔ پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور دیکھیں آپ کے مناقب اور فضائل میں اشارہ کروں، حضرت آدم کی کنیت کے باب میں روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنی کنیت رکھیں گے ابو محمد، ابو محمد، محمد کے ابا۔ تو ساری ذریت تو آدم ہی کی ہے، لیکن نہ ابو موسیٰ، نہ ابو ابراہیم، نہ ابو فلاں، نہ ابو فلاں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنا جو بیٹا سب سے مکرم معجز ہوتا ہے نا، باپ کو فخر ہوا کرتا ہے اور باپ اسی کی طرف اپنی نسبت کر دیا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر افضل کون ہے؟ اس لیے حضرت آدم جنت میں اپنی کنیت ابو محمد رکھیں گے، اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائیں گے کہ میں محمد کا باپ ہوں، حالانکہ آپ تو سبھی کے باپ ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آپ کی فضیلت اور منقبت کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے نکاح میں آئی وہ پوری امت کی مائیں بن گئی، ام المؤمنین کہا گیا، چاہے وہ عائشہ ہو، ام سلمہ ہو، وہ امت کی مائیں ہو گئی۔ تو نبی کی نسبت پر وہ امت کی مائیں ہو گئی۔ وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں جو ہے وہ نبی کی مائیں ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مردوں کی مائیں ہیں لیکن عورتوں کی مائیں ہیں یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں صرف مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی نہیں، اور دلیل یہ دیتی تھی کہ وازواجہ امہاتہم، یہ مذکر کی ضمیر ہے اللہ نے استعمال کی ہے، اس لیے میں تو مردوں کی ماں ہوں۔ ایک عورت نے کہہ دیا حضرت عائشہ کو یا ام المؤمنین، فرمایا لا تقل ام المؤمنین انا ام الرجال لا ام النساء، میں مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زوجہ رسول ہے، وہ فرماتی ہے کہ انا ام المؤمنین بالرجال والنساء، میں مردوں کی بھی ماں ہوں اور میں عورتوں کی بھی ماں ہوں، اس لیے کہ اگرچہ قرآن نے مردوں کا ذکر کیا لیکن اس میں عورتیں بھی آ گئی، اس لیے کہ قرآن تو مردوں ہی کو بولتا ہے، باقی اس میں عورتیں داخل ہو جاتی ہے۔ تو میں مردوں کی بھی ماں ہوں اور عورتوں کی بھی ماں ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق، ایک قرات کے مطابق باپ کہا گیا امت کا، جہاں قرآن میں ہے وازواجہم امہاتہم، وہاں خبر واحد کی قرات جو ہے وہو اب لہم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہے۔ لیکن ایک طرف قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ابھی قاری صاحب نے جو نماز میں پڑھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے، اور ایک قرات میں ہے کہ آپ باپ ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ باپ ہیں روحانی اعتبار سے، اور آپ باپ نہیں ہیں جسمانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے آپ ہمارے باپ نہیں ہیں، جسمانی اعتبار سے تو ہمارے باپ وہی ہے جس سے ہم پیدا ہوئے۔ ما کان محمد ابا احد کا یہ مطلب ہے، وہو اب لہم کا یہ مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ بلکہ روایت میں ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے ہوں، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ، آپ کے ساتھ آنے والیاں جو نکاح میں آئی تو ان کو ام المؤمنین کہہ دیا گیا۔ آپ کے چچا جو آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ان کو وہ مقام مل گیا کہ اسد اللہ و اسد رسولی، وہ اللہ کا شیر ہے، رسول اللہ کا شیر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ و اسد رسولی کہہ دیا گیا۔ اور آپ کا چچا عباس جب ایمان لے آئے
تو اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرتن ظاہرتن، نبی دعا دے رہے ہیں اللہ میرے چچا عباس کی مغفرت فرما اور ان کی ذریت کی مغفرت فرما، اور آپ کی بیٹیوں کے باب میں آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے باب میں فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ایذا پہنچائی، اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی۔ اور حسنین کے باب میں فرمایا جب خطبہ دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا اور حسن آ گئے تو حضرت خطبہ چھوڑ کر اترے اور اتر کر کے لے آئے اور اپنے گود میں اٹھا کر کے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولاد فتنہ ہے، یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ یہ میری ذریت اور میری نسل ہے، جو ان کو تکلیف پہنچائے وہ مجھ کو تکلیف پہنچائے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے سونگا، آپ نے جیسے پھول سونگتے ہیں ویسے اپنے دونوں نواسوں کو سونگا، اپنے محبوب کو سونگا، اپنے پیارے نواسوں کو سونگ کر کے فرمایا کہ یہ میرے ریحان ہے، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ بخاری شریف میں ہما ریحانتایا، یہ میرے پھول ہیں۔ مارکیٹ اور بازار سے صبح صبح حضور آ رہے، فرمایا لاؤ بیٹی کو ذرا مل لوں۔ فاطمہ کے مکان چلے گئے اور بیٹی عام طور پر بیٹیوں سے محبت زیادہ ہوا کرتی ہے، تو فاطمہ کے مکان گئے اور جا کر کے فرمایا کہاں ہے وہ، این لقا، این لقا، لقا کہاں ہے؟ لقا کا معنی ویسے ہوتا ہے شرارتی، بچے شرارت بہت کرتے، تو حضرت نے فرمایا ارے وہ شرارتی کہاں ہے؟ اور دونوں سوئے ہوئے تھے، حسن بھی سوئے ہوئے تھے، حسین بھی سوئے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا شرارتی کہاں ہے؟ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا ادب کی زبان میں ترجمہ فرمایا وہ پاجی کہاں ہے؟ ذرا اردو ادب کے اندر فرمایا وہ پاجی کہاں ہے، وہ شرارتی کہاں ہے؟ تو جلدی جلدی فاطمہ نے تیار کیا اور لائی، اللہ کے نبی نے دونوں کو گود میں لیا اور فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جب نسبت رسول پر ان کو یہ مقام مل گیا، ارے چھوڑو یہ تو سب نسبت رسول پر قریب کے تھے، کوئی بیوی ہے، کوئی بچی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی نواسے ہیں، امت کو نسبت رسول پر یہ مقام مل گیا۔ انتم تتمون 70 امہ وانتم افضلها واکرمها الى اللہ تبارک وتعالی لانکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اے میری امت تم سے پہلے 70 امت کو ختم کر چکے ہو، گزر چکی ہے 70 امت، لیکن ان تمام امتوں میں سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ اے میری امت تم ہو، اس لیے کہ تم میرے کام کو لے کر چلنے والی ہو، امر بالمعروف کرنے والی ہو، نہی عن المنکر کرنے والی، اس لیے تم سب سے افضل ہو۔ بلکہ روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، اور جب تک میری امت کا داخلہ نہیں ہوگا کسی امت کا نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میری امت کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، روایتیں بھری پڑی ہے قیامت کے باب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اگلے امتوں کو بلاؤں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہارے نبیوں نے تمہیں میری باتیں پہنچائی تھی؟ تو ساری امتیں منع کر دے گی نہیں ہمیں کوئی بات نہیں پہنچائی، نہ نوح نے، نہ ابراہیم نے، نہ موسیٰ نے، کسی نے کچھ نہیں پہنچائی۔ اللہ کہے گا اچھا نبیوں کو بلاؤ، سارے نبیوں کو اللہ بلائے گا، تم نے ان لوگوں کو میری باتیں نہیں پہنچائی تھی توحید؟ فرمائیں یا رسول اللہ یا ربی ساری باتیں ہم نے تو ان کو تیری پہنچا دی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہے گا کہ گواہ کون؟ تم نے جو پہنچائی ہے اس کا گواہ کون ہے؟ تو روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارے انبیاء میری امت کو گواہی میں پیش کریں گے، وہ زید و بکر و خالد و موسیٰ تم کھڑے ہوں گے انبیاء کی گواہی کے لیے۔ تم اپنا مقام تو دیکھو، یہ تمہارا مقام میری اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ مقام نسبت رسول کی بنیاد پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر یہ مقام ہے، ورنہ ہم میں کیا کمال ہے؟ ہمارے اندر جوہر کون سا ہے، کون سا کمال ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ، نہ روزوں کا ٹھکانہ، نہ زبان کا ٹھکانہ، کسی چیز کا ہم میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم کون سے کمال کے اوپر اترانے لگے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ نسبت رسول کے اوپر ہمیں یہ مقام ملے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے گواہ میں اس امت کو لائے گا۔ اب یہ امت اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور کہے گی کہ جی یا ربی ان نبیوں نے بات پہنچا دی، دیکھو تو صحیح نبیوں کی گواہ یہ امت ہے، جی انہوں نے پہنچا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا
کہ تم تو بعد میں آئے، تم تو تھے نہیں تب، جب وہ لوگ تھے تب تو تم تھے نہیں، پھر تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ گواہی کے لیے تو حاضر ہونا ضروری ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پہنچا دیا؟ تو اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے اللہ تیرے نبی نے بتایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، وہ لایا ہوا قرآن جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا تھا کہ نوح نے بھی تبلیغ فرمائی، ابراہیم نے بھی فرمائی، موسیٰ نے بھی فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ تو اب نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ مجھے بلائے گا اور مجھے بلا کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی امت کو یہ باتیں بتائی تھی؟ تو میں اپنی امت کے باب میں گواہی دوں گا کہ ہاں میں نے میری امت کو یہ باتیں بتائی تھی۔ اس امت کا مقام اتنا ہے کہ یہ ایک طرف نبیوں کی گواہ ہے اور اس امت کا گواہ محمد الرسول اللہ بنے گا۔ اس کو امتا وسطا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ گواہ بنیں گے اگلے انبیاء پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ أي وَيَكُونَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا، ہمارے گواہ بنیں گے کہ ہاں میں نے پہنچایا تھا۔ لیکن یہ نسبت محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے، یہ عزت، یہ فضیلت، یہ منقبت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے، اور یہ امت کی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا زبردست مسئلہ ہے کہ آپ پر سارے مسائل کو ختم کر دیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت خاتم الامت ہے، خاتم الامت آپ کو۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں، بس یہی قیامت تک چلنے والا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مذکر اولاد تو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، نر اولاد جس کو ہم بولتے ہیں میل اولاد، میل اولاد تو عطا فرمائی۔ ابراہیم بھی آپ کے بیٹے ہیں، قاسم بھی آپ کے بیٹے ہیں، طیب بھی آپ کے بیٹے ہیں، میل اولاد تو عطا فرمائی، لیکن اولاد دے کر کے میل اولاد کو اٹھا لیا، موت دے دی، بچپن ہی میں موت دے دی۔ ابراہیم کی بھی موت اور قاسم کی بھی موت اور طیب کی بھی موت، سب کی موت ہو گئی۔ تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اولاد دے کر اللہ تعالیٰ نے مظاہرہ فرمایا کہ میرے نبی میں وہ قوت ہے کہ صرف بچیاں نہیں ہوتی، بچے بھی ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، میل بھی ہوتے ہیں، اور اولاد لے کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کہیں آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد کو کوئی نبی نہ بنا دے، اس لیے اولاد لے کر کے ختم نبوت کے مسئلے کو ثابت فرمایا تاکہ آپ کی اولاد کو کوئی نبی نہ بنا دے۔ تو ختم نبوت کے لیے آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یہ حکمت ہے اس کے اندر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو لے لینے کے اندر۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، پھر آپ کی امت کو وہ مقام ملا کہ ایک عائشہ ذرا سا مسئلہ ہوا اور وہ ہار گم ہو گیا اور رونے لگی، اور اتنے میں مسئلہ ہوا کہ فجر کی نماز کے غائب ہونے کا، قضا ہو جانے کا مسئلہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ صدیق اکبر کو لوگ تانا دینے لگے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، پانی ہے نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ صدیق آئے خیمے میں اور اللہ کے نبی عائشہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر کے سوئے ہوئے، اور صدیق نے اپنی بیٹی کو دانتنا شروع کیا، بلکہ حدیث میں ہے مارنا شروع کیا، کوکھ میں بیٹی کو مارنا شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ کہ حضور جاگ نہ جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائیں۔ عائشہ فرماتی ہے بڑے زوروں سے ابا جی مار رہے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں ہل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلے۔ یہاں سے سنت ثابت ہوئی کہ اگر بیٹی کا قصور ہو تو باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو بھی تنبیہ کرے، اور اگر داماد کا قصور ہو تو اس صورت میں روایت بھری پڑی ہے کہ داماد کو بھی تنبیہ کرے۔ جیسے حضرت علی نے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ذرا سی تنبیہ فرمائی، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نے تنبیہ فرمائی اور کوکھ میں مارا اور فرمایا تیری وجہ سے، تیرے ہار کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، پانی ہے نہیں، کیا کریں؟ حضرت اسی گفتگو میں تھے کہ لیٹ گئے اور وحی کے آثار شروع ہوئے اور مسکراتے ہوئے اٹھے اور آیت تیمم پڑھی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ملے تو مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لو، میں تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا ابو بکر تیری عائشہ کے رونے پر اللہ نے میری پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اس امت کی عورت کے رونے پر مسائل کا حل۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے، مسئلہ اظہار ہو گیا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابیہ کا نام ہے،
دوڑی دوڑی حضور کی خدمت میں آئی اور فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے اور زہار ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا زہار کا، دستور عرب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، تجھے طلاق ہو گئی۔ تو خولہ کہنے لگی اولادی صغار، بچے چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ نہیں، میرا گھر نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی فدیے کا مسئلہ نکال دے، میں پیسے دے دوں گی، لیکن طلاق کا مسئلہ بیان نہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، اس لیے اپنی جگہ جو دستور عرب ہے وہ چلے گا اور طلاق ہوگی۔ تو وہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر گئی اگر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں اس سے حل کراؤں گی۔ ایمان تھا اس زمانے کی عورتوں کا۔ ہمارے حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عام طور پر اجتماعات کے اندر کہ ان عورتوں کا ایمان اتنا زبردست تھا کہ وہ 2 رکعت کے ذریعے سے اپنے رب کو منوا لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم 10 رکعت کے ذریعے سے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے کو نہیں منوا سکتے۔ ہماری نمازوں میں اتنی کمزوریاں آ گئی، ہمارے کھانے پینے میں جو ذوق آ چکا ہے، جو حلت و حرمت کے مسائل ہے وہ ختم ہو چکے، جس کے نتیجے میں وہ تقویٰ، وہ خشیت، وہ نورانیت، وہ کچھ رہا ہی نہیں ہماری زندگیوں کے اندر۔ تو بہرحال خولہ گھر گئی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے شوہر کی یہ بات ہے، یہ کلام ہے، اور نبی کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ طلاق ہو، کوئی فدیے کا مسئلہ نکل آئے۔ ادھر نماز سے فارغ ہو رہی ہے، دعا سے فارغ ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی پر وہی اتر رہی ہے لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ میرے پیغمبر یہ عورت جو تجھ سے آئی تھی اور بحث کر رہی تھی نا، میں نے خوب اس بحث کو سن لیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بحث کو سن لیا اور وہ تجھے یوں بھی کہہ کر گئی کہ میں اللہ کو سناؤں گی۔ وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اور فرمایا الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا وتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اگر تیری امت کی عورت اپنی بے بسی اور بے کسی کی وجہ سے طلاق لینا نہیں چاہتی ہے اور فدیے کا مسئلہ، تو تیرا مولا بھی اب قیامت تک کے لیے یہی فیصلہ اتار رہا ہے کہ اگر شوہر عورت کو اس طرح کی بات کہہ دے تو اس صورت میں وہ شوہر قرآن کے اصول اور ضابطے پر فدیہ دے دے گا تو اللہ اس عورت کو دوبارہ اس کے لیے حلال کر دے گا۔ یہ اس امت کی عورت کے ایک عورت کے رونے پر اللہ کی طرف سے مسائل کا حل ہوا ہے، تو یہ امت کے فضائل یہ میری اور آپ کے کمالات کی بنیاد پر نہیں ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری باتیں اس امت کو ملی ہیں۔ اس لیے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ربیع الاول کا 1 مہینہ اور اس میں 1 دن ہم مل کر کے کچھ باتیں کر لیں، یہ نہ ہو، بلکہ ہر مہینے ہم جمع ہو اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سنائیں اور دوسروں کو پہنچائیں اور آپ کی مبارک زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ فضائل اور مناقب ہم یقیناً سنتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، قیامت کا سویرا ہو جائے گا، آپ کی سیرت پر گفتگو کرتے کرتے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے حلیہ مبارکہ کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کئی اشعار میں آپ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بلکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ حضرت حسان تو حضور کے شاہد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر رسول پر بٹھا کر کے فرمایا تھا حسان جب تک نبی کی تعریف میں اشعار پڑھتے رہو گے جبریل امین تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ اور حضرت حسان پڑھتے تھے تو حضرت حسان پڑھتے ہیں اپنے اشعار کے باب میں کہ میں میرے اشعار سے محمد کی تعریف کیا کروں، میں میرے اشعار سے محمد کی تعریف کیا کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد کی تعریف کرنے سے میرے اشعار مقبول ہو گئے۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میرے کلام کی تعریف تو حضور کی نسبت پر ہو رہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنی نسبتیں امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان نسبتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں، کوئی محسن نہیں۔ اگر حسن کے اعتبار سے محبت ہے تو ذات اقدس ہے، کمال کے اعتبار سے اگر محبت ہو سکتی ہے تو آپ سے بڑھ کر علم کا کمال کسی کے پاس نہیں، تقدس کا کمال کسی کے پاس نہیں، اصلاح کا کمال کون دنیا میں وہ مصلح ہوگا جو آقا کے برابر ہو؟ آپ کے اصلاح کا حال تو یہ ہے
کہ آپ نے صحابہ پر وہ محنت کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ چورے چورے ہو جاتا. اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ قرآن پر اترتا تو قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ چورے چورے ہو جاتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ پہاڑ تو مٹی اور پتھر کے ہیں. قرآن اترا اور اس قرآن نے کفر کے پہاڑوں کے اوپر جب عمل کیا ہے تو حضرت عمر جیسا بھی قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. یہ پہاڑ ہی تو تھے کفر کے جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. یہ تو وہ پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ. وہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو انتہائی دشمن، لیکن اس قرآن نے اس کے سینے پر جو اثر کیا قدموں میں وہ بھی آ گیا. عمر بھی آ گیا، خالد بن ولید بھی آ گیا، عمرو بن العاص بھی آ گیا. یہ سب کفر کے بڑے بڑے پہاڑ تھے. ان کی تاریخ تو پڑھو، حیات الصحابہ تو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یہ کفر کے وہ پہاڑ تھے جن کے کفر کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی مجلسوں نے اور اصلاحی باتوں نے ان پہاڑوں کو توڑ دیا اور قدموں میں لے آیا. تو کمال کے اعتبار سے علمی کمال میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. تقدس اور پاکیزگی میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور اصلاحی مجلس کے اور اصلاح کے جو ہیں باتوں کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور احسان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ تم تو جہنم میں تھے، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جنت کی طرف لا رہا ہوں. آپ سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ حسن کا حال تو یہ ہے، لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لا اثرن قطع القلوب علی الیدین. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یوسف کا حسن دیکھ کر جنہوں نے فروٹ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی تھی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو حقیقت یہ ہے کہ انگلیاں کیا ہے گلے کاٹ دیتی. یہ حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ہے کہ حسن چھپایا تھا اللہ تعالیٰ، پورا کھلا بھی نہیں ہے امت کے ساتھ. تو آپ کا تقدس، آپ کا کمال، آپ کا حسن، آپ کا علم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے احسانات ہمارے اوپر انتہائی درجہ ہے. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ حضرت رات میں رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں. جبریل تشریف لے آئے، فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں جنت میں رہوں، میری امت جہنم میں جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. ہائے ہائے، جس نبی نے تمہارے لیے اور ہمارے لیے رات رات بھر رویا، اسی کی زندگی سنت سے کوری ہو گئی. اس کے پاس درود شریف کا وقت نہیں، اس کے پاس حضور کے آداب و اخلاق ہی نہیں. میں تیری میری اور ادھر ادھر کی باتوں میں گھنٹے نکال دوں گا، لیکن شان اقدس میں چند مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جبریل گئے اور اللہ کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ کا رونا اس بنیاد پر ہے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو اور یوں کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، آپ گھبراؤ نہیں، ہم قیامت میں آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو رحمت للعالمین جواب دیتا ہے. مسلم شریف کتاب الایمان میں قیامت تک یہ واقعہ چمکتا رہے گا. اللہ کے حبیب نے جواب دیا پھر میں بھی قیامت میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک مومن امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. ایک ایک کو جب تک جنت میں نہ لے جاؤں وہاں تک میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ آپ کی محبت ہے. اسی لیے عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہے آپ سے کہ میں قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ بھیڑ بھاڑ، ازدحام، اربوں خربوں کہاں تلاش کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو مجھے رب کریم کے سامنے تلاش کر لینا کہ میں سفارش کر رہا ہوں گا، یا حوض کوثر پر تلاش کر لینا میں پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اور اگر وہاں نہ ملوں تو مجھے میزان عدل پر تلاش کر لینا کہ جب وزن ہو رہا ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں گا اے اللہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر مجھے پل صراط پر تلاش کر لینا. جہنم کی تپش میں برداشت کروں گا لیکن کھڑا کھڑا وہاں دعا کروں گا. مسلم شریف میں ہے اللہم سلم سلم، یہ میرا امتی جا رہا ہے، اللہ صحیح سلامت گزار دے اس کو، یہ گرنے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائے، اللہ صحیح سلامت گزار دے. علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک مکان میں اپنے 4 بیٹے ہو اور ماں کسی کام سے نکلی اور آگ لگ گئی مکان کے اندر، تو ماں دوڑی دوڑی آتی ہے
کبھی اس لال کو بچاتی ہے، کبھی اس نور نظر کو بچاتی ہے، کبھی اس لگتے جگر کو بچاتی ہے، چاروں طرف اولاد کے لیے دوڑتی ہے کہ میرے بچے بچ جائیں، میرے بچے بچ جائیں۔ فرمایا جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو فائر سے بچانے کے لیے دوڑتی ہے، محمد الرسول اللہ جو کئی ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق اپنی امت کو جہنم کی فائر سے بچانے کے لیے دوڑ رہا ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں سیرت کے تذکرے سے سیرت والی زندگی بنانا ہے، سنت والی زندگی بنانا ہے۔ ہماری نماز اس طرح کی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہماری عبادتیں اس طرح کی ہو، ہمارا گھریلو ماحول اس طرح کا ہو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق، بول چال، زبان ہماری اس طرح کی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہماری تجارت اور کاروبار اور ہمارے جاب کے مسائل اس طرح کے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف نماز کے مسائل بتا کر نہیں گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورت کا جب بیان چلتا ہے کہ آقا کا حلیہ مبارک، بہت اچھی بات ہے، اس میں ثواب ہے، لیکن اس کو تو بڑے غور سے سنتے، لیکن جب عمل کرنے کی باری کے مسائل آتے تو اس موقع پر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سنت رسول کے جب مسائل چلتے کہ ہمیں یہ بھی اپنانا چاہیے، یہ بھی اپنانا چاہیے، تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب سے ایک کتا مرا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے وہاں بیٹھے بیٹھے، تو پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہا ہے؟ تو کہا میرا کتا مر گیا۔ کہا اچھا کیوں مر گیا؟ کہا بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ تو وہاں روٹیاں بھی پڑی ہوئی تھی، تو کہا اتنی ساری روٹیاں تھی تو نے اس کو کھلائی نہیں تاکہ یہ مرتا نہیں؟ فرمایا نہیں، روٹیوں میں میرا مال ہے اور آنسو بہانے میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے کہ جہاں مفت کا جلسہ کرنا ہو اور مفت میں جو ہے سیرت کا ایک عنوان سے جمع ہو جانا ہو، بڑے شوق سے جمع ہو جاتے ہیں، یقیناً ثواب سے خالی نہیں، لیکن اصل زندگی سننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ کے حبیب کی مبارک زندگیوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور 100% آپ کے طریق کو اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو نورانیت پیدا ہوگی۔ ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، نبی کی سنتوں سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑنے سے چہرے پر ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم نبی سے دور ہو جائیں تو اپنے چہرے کو نورانی بناؤ، اپنے چہرے کو منور بناؤ، ظلماتی اور تاریکی چہرہ نہ بناؤ۔ اللہ جل شانہ اس جلسے کو بےحد قبول فرمائے، مولانا کی اور یہاں کے جو ذمہ داران کمیٹی احباب ہے سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اصل اصول حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا یہ باعث ثواب ہے، ثواب سے قطعاً خالی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام حضور کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو مجمع ہماتن گوش ہو جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو سننے کے لیے ہماتن خوش ہو جاتا تھا۔ حضور کی وفات کے بعد عبداللہ ابن عباس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس لیے کہ چچا عباس نے فرمایا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور حدیثیں حاصل کرو، حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو گئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں پانی پلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، فرمایا بیٹے کیسے آئے؟ 15-16 سال کی عمر تھی۔ فرمایا بیٹے کیسے آئے؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے آیا ہوں۔ تو روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ ابو سعید خدری نے پانی پلانا چھوڑ دیا اور اپنی لنگی کا لنگوٹ بنایا اور کرتے کو برابر سنبھالا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، اور عبداللہ ابن عباس ہماتن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے چلے گئے۔ روایت میں ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے رسول کوئی اور چیز ہے، ہمارے اندر وہ اس کے رسول کا جذبہ نہیں ہے۔ ہمارا دوست کو فورین چلا جاتا ہے، یا مان لو آپ یہاں ہیں وہ کسی اور جگہ چلا گیا، یا آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں اور آپ کو بچھڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، چھوڑے ہوئے 10-15 سال ہو گئے، پھر بھی آپ کو یاد آتی ہے، آپ اس کو فون کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے نبی کے ساتھ اتنا بھی عشق نہیں رہا کہ ہم اس ذات اقدس کو یاد کر کے درود شریف پڑھیں اور ہم ان پر ایصال ثواب درود شریف کے ذریعے سے کریں۔ ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ ایک دکان پر کچھ سودا خریدنے گئے، تو اتنے میں ایک عورت آئی، اس عورت نے بھی سودا خریدا، دکاندار سے پوچھا عورت نے کتنے پیسے ہوئے؟ تو دکاندار کہنے لگا تو جانتی ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، محبت میں پیسے نہیں ہوتے، محبت میں حساب نہیں ہوتا ہے۔ تو بزرگ جو سودا خریدنے گئے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو دکاندار نے کہا میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو بزرگ فرمانے لگے، رومی نے واقعہ نقل کیا ہے معارف مثنوی میں، فرمایا بزرگ نے کہ بھائی
تو نے اس عورت سے محبت کی بنیاد پر یہ کہا کہ محبت میں حساب نہیں ہوتا، میں میرے نبی سے کیسی محبت کرتا ہوں کہ حساب ہی سے درود پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھتا۔ میں میرے نبی سے کیسی محبت کرتا ہوں کہ میں حساب ہی سے درود پڑھتا ہوں، بس 100 مرتبہ پڑھوں گا، اب زیادہ نہیں، ہو گیا، میں نے بہت پڑھ لیا 100 مرتبہ۔ میرے بھائیوں، عشق نبوی کچھ اور چیز ہے، اس میں انسان جل جاتا ہے، اس کا بدن ہماتن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، سنتیں اس میں گھڑ گھڑ کر آ جاتی ہے اور وہ عادی ہو جاتا ہے۔ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میری شریعت میری طبیعت بن گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے کھانا پینا میری طبیعت ہے اور اس کے بغیر چین نہیں پڑتا، سنت نبوی اور عبادت ربانی کے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا۔ یہ ہماری طبیعت بن جائیں تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں۔ ان وباؤں اور بلاؤں کو اور ان دشمنوں کو زیر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سنت رسول پر آئے۔ جو سنت رسول پر آئے گا اللہ ان کو عزت دے گا، اور جو سنت رسول سے ہٹے گا اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ہاں، یہ میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ جو سنت رسول سے ہٹے گا، اللہ کی محبت سے ہٹے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے تم یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، صورت کو اجاگر کیا جاتا ہے، ذرا بیٹری چارج کی جاتی ہے تاکہ ہمارا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور محبت میں ہم آپ کے دیوانے بنیں اور کوشش کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اليك۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیاکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی سے ایک نسبت ہے، باقی زندگی تو نبی والی ہمارے پاس ہے نہیں۔ الہ العالمین موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے موسیٰ کا لباس پہنا تھا، نبی کی اس لباس میں مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے تو نے ان جادوگروں کو ایمان دے دیا تھا۔ اللہ ہم بھی نبی کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی مغفرت عطا فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں درگزر فرما دے، ہمیں سچا عشق نصیب فرما، سچا پیار نصیب فرما، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع کو بے حد قبول فرما، اللہ اس مجمع کو بے حد قبول فرما، اللہ اس مجمع کو بے حد قبول فرما۔ جو تیرے نبی کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی حاجتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، وفا شعار بنا، اے اللہ قرآن اور حدیث کی پابند بنا، اے اللہ تیرے حبیب کی محبت کے دیوانے بنا، اے اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی ان کو اطاعت کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بلا اور وبا چل رہی ہے اس کو دور فرما، اے اللہ اس کو دور فرما، جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے اللہ الہ العالمین شہادت کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے کاموں کو اپنے فضل سے پورا فرما، اس کے قرض کو اپنے فضل سے پورا فرما، اے اللہ تو ہی دینے والا کرنے والا ہے، دنیا میں سارے لوگ سبب ہیں، اصل مسبب الاسباب تیری ہی ذات ہے۔ اے اللہ اس مسجد کے مابقایا قرض کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیبی خزانے سے، اپنے غیبی نظام سے پورا فرما دے، اور اس کے کام کو اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے قاری عبد الرحمن جو یہاں رہتے ہیں ان کی والدہ کا ابھی مغرب کے وقت انتقال ہو گیا ہے، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے خوش دامن جن کا ابھی انتقال ہوا ہفتہ قبل اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی مغفرت فرما دے، اور جب تک ہمیں جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اللہ
ہم تمام کو ایمان کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، ذکر و فکر کے ساتھ اللہ اٹھانا، اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے پروانے کے ساتھ اٹھانا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔